وقار زکا کے ساتھ بھی کام کیا. فنی کا کوئی فیک اینڈ فرینڈس کے نام سے ایک شو آتا تھا, وہ ہم کرتے ہوتے تھے, اس میں اسکٹس وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ یہ سین. آپ کی فیملی کو ایک ایسے گھرانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں سے لوگ آج بھی روشنی سمیٹتے ہیں, اور یہاں پر روشنی کے منبع اور مینار موجود ہیں. میں نے 2 کمرشلز بھی کیے ہیں. اور یہ پھر گھر والوں نے دیکھے یا ان کو پتا تھا کہ منڈا کمپا ہے؟ نہیں, آنیسٹلی میں نے چھپایا ہی ہے. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا. نوجوانی کی دور میں بھی میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں گھوما پھرا. ویری گڈ. میں نشوں میں نہیں تھا. عالم آن لائن کا جو کانسیپٹ تھا اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اسکرین ہے جیو کی, اور میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بڑی آڈینس والی اسکرین ہے. یہ پروگرام وہاں سے آیا, اور اس پروگرام نے لوگوں کو مذہبی شعور دیا بہت سارا, اور بہت ساری متس جو ہے ان کو توڑا, اور مت بریکر کا کام بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی شعور سے زیادہ نا ایک لفظ آپ یہ استعمال کریں کہ مذہبی برداشت پیدا کی لوگوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, سانو دسیا لڑنا ہے. ایک کانسیپٹ جو تھا وہ ایک مت کو توڑا, ایک کانسیپٹ کو توڑا کہ یار جو ایک دوسرے کو جو کافر کے فتوے جو لوگ لگاتے تھے نا, یا اپنی عوام کو ایسے کہتے کہ یار وہ فلاں کافر ہے, فلاں وہ کافر ہے, لیکن وہ دیکھتے تھے کہ یار نال بیٹھے تو کوئی کافر نہیں سمجھ رہا, یا کوئی کافر کہہ بھی نہیں رہا, اور ایک دوسرے کا احترام بھی کر رہے ہیں, تو عوام کو بھی احترام کرنا چاہیے. تو ایک وہ میں سمجھتا ہوں ایک چیز وہ آئس بریک ہوئی وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ عافیت کا اور خیر کا معاملہ کرے, اور جو کچھ اس فیملی نے بیئر کیا اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے. میرا بھی تعلق ابھی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, بہت مشکل وقت انہوں نے کاٹا. میں کہتا ہوں کہ بڑی ایک صابر خاتون ہے جو برداشت کر گئی ہیں. A normal lady might have collapsed. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت ساری متس آئیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے. تو بہرحال آپ اس کے عینی شاہد ہیں, اور آپ ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں. ریاض آتے تھے. At that time my family used to live in ریاض. تو یار میں کراچی میں پڑھتا تھا, تو جب جاتے تھے تو ریاض ہمارے گھر رکتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر رکتے تھے. یس. وقار زکا کے ساتھ بھی کام کیا. وہ بھی ایز اے ہوسٹ ہی ایک. اچھا آپ نے ہوسٹ بھی کیا تھا؟ ہوسٹ کیسے ایکسپیرینس تھا؟ obviously دیکھیں ایک ایکسپوجر بلا شبہ ملتا ہے, اور شاید وقار صاحب کو تو یاد بھی نہ ہوں میں. اچھا ہو سکتا ہے نہ یاد ہوں, کیونکہ میرا کانٹیکٹ بھی نہیں تھا. یہ 2010-11 کی بات ہے. 10-11 کی بات ہے. اور یہ اس ٹائم پہ میرے خیال سے ان کا وہ ریالٹی شو غالباً چلا کرتا تھا. لیکن وہ اس وقت پروڈیوسر سے ملٹیپل شوز کی ایئر وے پہ, مطلب وہاں پہ آتا تھا فنی کا کوئی فیک اینڈ فرینڈس کے نام سے ایک شو آتا تھا, وہ ہم کرتے ہوتے تھے, اس میں اسکٹس وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ یہ سین تھا. وہ اتنا کوئی اتنا پاپولر شو نہیں تھا. تو جیسے ایک ہماری, بلکہ میرے ساتھ اس کو میرے ساتھی ہوتے تھے کراچی وائنز میں, ایک دانیہ لڑکا ہوتا ہے, وہ ہمارا دوست ہوتا تھا اس زمانے میں, ہمارے گروپ میں ہوتا تھا. ہم یہ 3-4 دوست ہوتے تھے. ہمیں بڑا کریز ہوتا تھا میڈیا کا. کیا کرنا چاہتے تھے میڈیا انڈسٹری میں؟ کیا بننا چاہتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے؟ I was confused. کنفیوز تھے, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ٹی وی کا جیسا شوق نہیں ہوتا, ایک فینٹیسی ہوتی ہے بچے میں. ایک بچے میں 17-18 سال کا میں بچہ تھا, ایک فینٹیسی نہیں ہوتی, وہ تھی بس. آپ کی فیملی کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں, بلکہ ماشاءاللہ پوری امت میں, آپ کی فیملی کو ایک ایسے گھرانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں سے لوگ آج بھی روشنی سمیٹتے ہیں, اور یہاں پر روشنی کے منبع اور مینار موجود ہیں. اس فیملی کا ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل ایک لائک فینڈی بوائے, اور کیا فیملی اس پر آپ کو مان جاتی تھی یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت تو میڈیا کو ایک گالی سمجھا جاتا تھا آنیسٹلی. میں آپ کو بتاؤں, obviously ریٹیلیشن آئی, اور شاید یہی وجہ کہ میں میڈیا میں نہیں پرسو کر پایا کہ وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں مجھے گھر سے ملا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید بچا لیا کئی خرافات سے, کئی معاملات سے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی نیگیٹو سائڈ پہ چلا جاتا, تو obviously فیملی کا پریشر تھا, تبھی تو میں اس چیز کو اتنا کانفیڈنٹلی پرسو نہیں نہ کر پایا. ایک فیملی ہی سپورٹ نہ کر, فیملی واز ناٹ سپورٹیو. نو ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یعنی یہ اگینسٹ دا ومز اینڈ وشز آف فیملی تھا. میں نے 2 کمرشلز بھی کیے ہیں. اچھا, یہ کون سے کمرشلز تھے؟ یہ ایک بیک پارلر کا تھا اور ایک یونائٹڈ موبائلز کا تھا. اچھا. اور یہ پھر گھر والوں نے دیکھے یا ان کو پتا تھا کہ منڈا کمپا ہے؟ نہیں, آنیسٹلی میں نے چھپایا ہی ہے. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا.
یہ صحیح ہے. اور سوشل میڈیا اتنا دور نہیں تھا, اور کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ منڈا آ رہے ہیں, پتہ لگ جاتا تھا, لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ ریٹیلیشن ملتی تھی. مطلب میں وہ بندہ تھا کہ وہ لوگ بتاتے ہیں میں ٹی وی پہ آتا تھا, میں پہلے چھپاتا تھا. تو دیٹ ہاؤ اٹ گوز. مطلب یہ بڑا ایک مشکل ایک دور تھا. بلی چوہے والی کہانی. ہاں وہی ہے, لیکن کہ پتہ نہ چل جائے, نہیں کرنا بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فہم بھی دی ہے. ایک ایسا نوجوان جو حفظ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ قبول کرے اور آپ کو اس پر باعمل مسلمان بنائے, ہوتے ہوتے میڈیا تک پہنچ جاتا ہے. میڈیا کوئی گالی نہیں ہے, بہرحال ایک ایسی سچویشن ہے. اس وقت تو خیر ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جاتا تھا, اور اس کے بعد آج مسلح پر موجود ہوتا ہے اور ہر رمضان المبارک اپنی خوبصورت آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے, اور پوری دنیا میں اس تلاوت کو سنا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے, اور اپنے قلب کو سکون کے حصول کے لیے ایک جہد کی جاتی ہے. یہ سفر واپسی کا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو واز اٹ اے فیملی پریشر یا یور ڈیسیژن؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان کبھی بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, اور انسان کسی کے پریشر میں دین کو فالو نہیں کر سکتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا سمجھائیں, بتائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں دین کی, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے بات. کیونکہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں وہ کنونس ہی نہیں کر سکتا. نماز میں بھی کنونس نہیں کر سکتا. مجھے دکھانے کے لیے آپ پڑھ لیں گے, 4 ٹکرے مار لیں گے, لیکن وہ کیا قبول ہوگی آپ کی نماز؟ آپ کو دل سے پڑھنی پڑے گی, خوشو قائم کرنا پڑے گا, پھر آپ کی نماز قبول ہے. اسی طرح دیکھیں نوجوانی کے اندر نا انسان بلا شبہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. شیطان بھی ہے, اللہ پناہ عطا فرمائے, اللہ حفاظت ہے. آپ کالج میں ہو, اکیلے ہو, لیکن میں بتاؤں ہم جس کو گمراہی کہتے ہیں نا, آج کے دور میں وہ گمراہی نہیں ہے. لوگ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں. مطلب آپ کو میں بتاؤں نوجوانی کے دور میں بھی میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں گھوما پھرا. ویری گڈ. میں نشوں میں نہیں تھا. میں کوئی راتوں کو باہر رہنا, آوارہ گردی کرنا, ایسا کوئی, اللہ نے بنیادی برائیوں سے بچا کے رکھا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں نشہ نہیں دیکھا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو شراب ہوتی ہے, جو کالج میں چرسیں چل رہی ہیں, سگریٹ, نہیں ہم نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو لڑکیوں کا جو معاملہ ہے, مطلب 95% نوجوانوں کو تو یہ برائی نہیں لگتی. ہاں ٹھیک ہے نا, مطلب یہ برائی نہیں لگتی, یہ برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا. مطلب آپ مجھے بتائیں نیو نارمل, نیو نارمل سمجھا جاتا ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور تھے اس زمانے میں. مطلب آپ کہہ لیں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یار میڈیا میں نے کام کیا تو یہ ایک اور غیر اسلامی پروگرام میں نے کام کیا ہے, حالانکہ کوئی فحاشی اور ولگیرٹی والی بھی نہیں میں نے کوئی کام کیا نا, کوئی میڈیا میں ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینکر کام کیا. ہاں اٹ wasn't Islamic, it was not with a purpose, it was not with a purpose, کوئی پرپس نہیں تھا اس شو کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم گمراہی کے راستے پہ تھے, ہم اسی کو کہہ رہے ہیں نا گمراہی کے راستے پہ تھے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک اندر چیز موجود تھی, والدہ کی تربیت موجود تھی, وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہم کاروبار میں پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رحمتیں دی, تب یہ ایمان پختہ ہو گیا یار اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی نفع دینے والا ہے, اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زندگی عطا کرنے والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو ضرورت ہے, جن کی آپ خواہشات کرتے ہیں کہ منی, پاور, رسپیکٹ, فیم, عزت, اور آپ کے لوگ پل کے بچھا دیں آپ کے آگے, لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کے نافرمان انسان کی ہو سکتی ہے یہ اچیومنٹ, ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم نے کنسیپٹ آ گیا کہ یار نہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے, اور اسی میں ہی جو ہے وہ آپ اسی راستے پہ چلیں گے تو آپ جو ہے اپنی منزل تک پہنچے گا, ورنہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ تصور آیا جب میچورٹی ہٹ کی, جب چیزیں سمجھ آئی, دنیا سمجھ آئی.